الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ زاریات 27واں سپارہ 56 اور 57 نمبر آیت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. پہلا مضمون ہے آج کے ایک سپارے سے متعلق 21 رکوع 429 آیات پر مشتمل. 21 رکوع 429 آیات پر مشتمل ایک سپارہ جو تلاوت کیا گیا. پہلا مضمون ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انس اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ہم ان سے اور کچھ نہیں چاہتے، عبدیت چاہتے ہیں، عبادت چاہتے ہیں، فرما برداری چاہتے ہیں، رزق نہیں. رزق تو ہم دیتے ہیں انہیں، ضروریات تو ہم ان کی پوری کرتے ہیں. ہم ان سے اور کوئی خدمت نہیں چاہتے، بس عبدیت کا حکم اور اس کی تکمیل چاہتے ہیں. تو آیت مبارکہ تو بارہ ہم نے اس مضمون کے ساتھ سنی کہ اللہ نے انسانوں کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بھیجا ہے یہ کام دے کر کہ یہ ہماری عبادت کریں گے، جنات بھی اور انس بھی. جب دونوں میں تقابل دیکھتے ہیں تو انسانوں میں فرمانبرداری کا جذبہ اور جراثیم زیادہ ہیں جنات کے مقابلے. جنات کی شرارتیں زیادہ ہیں اور انسانوں کے اندر فرمانبرداری زیادہ ہے. اللہ نے انسانوں کو طاقت قوت کم دی ہے، عمریں بھی کم دی ہیں. جنات کو طاقت قوت زیادہ دی ہے، عمریں بھی زیادہ دی ہیں، نسل بھی زیادہ اور بڑی، اور نظر بھی نہیں آتے اور انسان نظر بھی آتا ہے. تو کچھ فوائد انسانوں کے، کچھ نقصانات انسانوں کے، کچھ فوائد جنات کے، کچھ نقصانات جنات کے. تو دو چیزیں قابل ذکر، قابل لحاظ. پہلی بات یہ ہے کہ فرمانبرداری کے اعتبار سے انسان زیادہ فرمانبردار ہیں، جلدی فرمانبرداری پر آ جاتے ہیں، جلدی مان لیتے ہیں، اور جنات کم فرمانبردار ہیں اور دیر سے فرمانبرداری پر آتے ہیں. ایک بات تو یہ جب تقابل کریں گے اور جب عمومی طور سے نگاہ رکھیں گے جنات اور انسانوں پر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے عبادت کے لیے بھیجا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ان کی جبلت کا سبب، ان کی پیدائش کا سبب، وجہ، علت عبادت ہے. یہ قرآن حکیم کی آیت اور ترجمہ ہے. تھوڑا سا باریک نگاہ سے اگر اسے سوچا جائے، سمجھا جائے، پڑھا جائے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ عبادت کے لیے بھیجا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. حقیقت میں ہو کیا رہا ہے کہ انسان عبادت میں لگے ہوئے، عمومی طور سے انسان عبادت میں لگے ہوئے نہیں لگے ہوئے. جنات عبادت میں لگے ہوئے. جب آیت کو دیکھتے ہیں کہ جن اور انس اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، عملی طور سے دیکھتے ہیں تو عبادت نہیں کر رہے. عملی طور سے دیکھتے ہیں تو عبادت میں نہیں لگے ہوئے. یہ جتنے لوگ اس وقت ساری دنیا میں رمضان مبارک کی برکت سے ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ پوائنٹ کے بعد کوئی فگر ہوگی. پوائنٹ کے بعد عمومی طور سے انسانوں کا وافر مقدار حصہ، بہت بڑی تعداد، رمضان نہ غیر رمضان، وہ عبادت نہیں کرتا، وہ فرمانبرداری کو اختیار نہیں کرتا. انسان بھی، میں نے عرض کیا، جب تقابل کریں گے، تعداد دیکھیں گے، ریشو دیکھیں گے، تو انسانوں میں نافرمان کم، جنات میں نافرمان زیادہ. لیکن جو دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھیں گے تو انسانوں میں بھی نافرمان زیادہ، جنات میں بھی نافرمان زیادہ.
اور اللہ نے پیدا کیا فرمانبرداری کے لیے، عبادت کے لیے، تو حقیقت میں تو ایسا ہے نہیں۔ جو بات سمجھنے سمجھانے کی ہے، رب کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، آیت کیا ہے، ہم نے انسانوں کو عبادت کے لیے، جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت تو ہو نہیں رہی۔ اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کام نہیں ہو رہا۔ مثال سمجھیے، تمثیل سمجھیے، کسی آدمی کو بیرون کی دنیا میں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ ٹریننگ کے لیے بھیجا ہے، اچھی بڑی رقم اس پہ لگائی ہے، وہ کہیں بھی اپنے دوست احباب کے پاس، عزیز اقربا کے پاس رہ سکتا ہے انگلینڈ میں، لیکن اسے 5 اسٹار ہوٹل، بہترین جہاز کی فرسٹ کلاس کی سیٹ، کھانا پینا، خریداریاں، جو سہولت ہو سکتی ہے، کس لیے بھیجا؟ کہ وہ جا کے ٹریننگ کرے، اور وہ وہاں جا کے سیاحت میں لگا ہوا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انسانوں نے انسانوں کو کوئی نامینیٹ کیا ہو، کام سے میں کیا ہو، وہ نہ کر رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ بچے کو کس لیے بھیجا ہے؟ پڑھائی کے لیے۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہا جاب کر رہا ہوں چھوٹی سی۔ کہاں پر؟ پیٹرول پمپ پہ۔ لیکن میرے دوستوں کو مت بتائیے گا میں نے بتایا کہ مجھے اچھی جاب مل گئی ہے، انگلینڈ میں جاب کر رہا ہوں۔ کل تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ پڑھنے کے لیے بھیجے اور بچہ جاب کر رہا ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جاب کے لیے جاؤ، کہا جی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جاب، تھوڑی سی تعلیم باقی تھی، میں نے سوچا مشکل تو ہوئی تو پڑھ بھی رہا ہوں، چھوٹی موٹی جاب بھی۔ ایسا ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رب نے کہا میں نے بھیجا بندگی کے لیے، ساری قوم کچھ اور کر رہی ہو؟ تو یہ ان آیات میں سے ہے، یہ ان آیات میں سے جو آیات ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن حکیم کی بہت ساری آیات ہیں، اور ایسا کیوں ہے؟ نظام خداوندی یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انداز یہ ہے کہ وہ انسانوں کی براہ راست اور بر وقت رہنمائی فرماتا ہے۔ ہم صاحب وحی تو ہیں نہیں، کوئی وحی آ جائے گی، لیکن حالات، واقعات، مسائل، مصائب، خوشی، غمی، لوگ، انسان، جانور، ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے، تو بر وقت اللہ پاک اور براہ راست اللہ پاک انسان کی تربیت کرتا ہے۔ تو اس طرح کی آیات جب آتی ہیں تو اصل مفروضہ کیا ہے، اصل تخیل کیا ہے کہ دنیا کا کوئی علم بغیر سیکھے نہیں آتا، بغیر استاد کے نہیں آتا، لیکن یہ صرف دین ہے جس کے بارے میں آدمی اس اصول کو نظر انداز کر دیتا ہے، کہا نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ دین سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کھولو اور دین پڑھو، بخاری شریف کھولو ترجمہ پڑھو، مسلم شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، بخاری شریف، جتنی بڑی بڑی کتابیں تراجم ملتے تو ہیں انگلش میں پڑھو۔ تو نیٹ کا زمانہ ہے، ٹھک سے آدمی پہنچتا ہے، جس زمان میں چاہتا ہے پڑھو۔ تو کیونکہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ کا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، جو اللہ کا مفروضہ، اللہ کا فیصلہ ہے وہ نہیں بدلتا۔ تو اللہ پاک اس طرح قرآن حکیم ہم نے تو آج پڑھی ہے نا، ہم تو آج بیان کر رہے ہیں، ہم تو آج کے زمانے کے لوگ ہیں۔ اللہ نے 14 سال پہلے یہ آیت اتاری، اس طرح کی بہت ساری آیتیں قرآن حکیم ہیں جو آ کر ہماری دکھ سی رگ پکڑتی ہیں کہ دیکھو قرآن حکیم میں اگر تم نے اپنی ہوشیاری سے سوجھ بوجھ پیدا کر بھی لی اور تم نے کچھ بھاگ دوڑ کر بھی لی، تب بھی قرآن حکیم کی تکمیل اور سارا قرآن حکیم جاننے کے لیے پھر بھی تمہیں استاد ڈھونڈنا پڑے گا، اس لیے کہ ترجمے سے آتی نہیں ہے، صرف ترجمے سے نہیں آتی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ بھئی قرآن حکیم انسان اور جنات یہ عبادت کے لیے بھیجیں، آیت سے سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ عبادت تو کر ہی نہیں رہے لوگ، تو مقصود کیا یہاں پر؟ تو پھر استاد بتاتا ہے۔ جب آدمی سر نیچے ٹانگے اوپر کر کے جوتیاں سیدھی کرتا ہے، تملق کہتے ہیں عربی میں، تملق کہتے ہیں عربی میں، اس کا اردو میں ترجمہ ہے چمچہ گیری، خالص ترجمہ چمچہ گیری ہے۔ اور کیونکہ ہم جس معاشرے کے لوگ ہیں تو جو گفتگو ہم اگلی بات اچھی نہیں ہے، جملہ اچھا نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی سی کمزور پہلو کی بات کے بعد قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں آ جائے تو غنیمت ہے، غنیمت ہے۔
بازاری زبان میں اور گھٹیا زبان میں ہم اس لفظ کی بہت اچھی تعبیر کہتے ہیں اٹھائی گیری کے ساتھ، چمچہ گیری، اٹھائی گیری۔ تو قرآن بھی، حدیث بھی اور شریعت بھی کہتی ہے کہ اگر استاد کی اٹھائی گیری نہیں کرے گا تو ساری زندگی نکما کا نکما رہے گا۔ تو قرآن حکیم کی وہ آیات بغیر چمچہ گیری کی نہیں آتی۔ حکیم کی جب تک چمچہ گیری، اٹھائی گیری نہ کرے آدمی، تو جب تک علاج ٹھیک نہیں ہوتا۔ سینئر کی جب تک اٹھائی گیری نہ کرے تو وہ گڑس نہیں پتہ چلتے، وہ ہوشیاریاں، سمجھداریاں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ خود بھی ذہین ہوتے ہیں اور ان پر کسی کی خاص توجہ بھی ہوتی ہے۔ بازاروں میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گاہک ڈیل اور ٹیکل باپ سے نہیں ہو رہا ہوتا، وہ 13-14 سال کا بچہ ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ تو پھر جب لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کچھ کمزور رہ گیا، وہ کہتا ہے میں نے تو سکھایا ہے۔ ابھی بھی ٹنگڑی اونچی ہوتی ہے نہ کچھ۔ ایک چچا اور ایک بھتیجا، دونوں ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، سیمسٹر کلاسز اوپر نیچے تھیں۔ ایک سینئر تھا، جونیئر بھتیجا یقیناً وہ جونیئر تھا اور چچا سینئر تھا۔ تو لیکن چچا کا ریزلٹ اچھا نہیں آتا تھا اور بھتیجے کا ریزلٹ A+، فرسٹ کلاس، فرسٹ، بہترین ریزلٹ، بہت سارے میڈلز اور بہت سارے انعامات، بہت سارے اپریسیشن، سب کچھ سرٹیفکیٹ۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ٹیچرز نے کہا، پروفیسرز نے کہا کہ بھئی کیا قصہ ہے یہ تمہارا بھتیجا ہے، تم اس کے چچا ہو۔ جب اس نے دیکھا کچھ نہ بن پڑا تو ڈبو دیں گے سفینہ، کہا میں ہی تو اس کی تربیت کرتا ہوں۔ تو بھئی ایسی کیسی تربیت کرتا ہے کہ اپنی تربیت بھی کر لے، تھوڑی سی محنت خود بھی کر لے، اچھا ریزلٹ آ جائے۔ تو عزت کے لیے تو اچھا ریزلٹ ضروری ہے نا، صرف بزرگی سے اچھا ریزلٹ تھوڑی آتا ہے۔ نمازیں اپنی جگہ، محنت اپنی جگہ ہے۔ یہ تو شرعی اصول ہے کہ آدمی پڑھائی پہ محنت نہ کرے اور تصویر لے کر بیٹھا رہے کہ آپ کے پیپر کا ٹائم ہو گیا ہے، کہ سب کچھ ہو جائے گا، اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ کبھی اللہ تو کرے گا، تمہاری مہربانی۔ کہا آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ کہا مجھے تو یقین ہے لیکن آپ جا رہے نہیں۔ کہا نہیں، مجھے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنی قدرت سے کسی فرشتے کو بٹھا دے گا۔ کہا اس فرشتے کو کتنے پیسے دیے آپ نے؟ کہا ساری باتیں نہیں پوچھتے۔ اس فرشتے کو کتنے پیسے دیے پیپر حل کرنے کے لیے؟ تو وہی کبھی کبھی اللہ کا نظام ہے کہ یہ آیات جا بجا، قرآن حکیم کی بہت ساری آیات اپنی جگہ پر ایسی آتی ہیں کہ زمانہ کتنا فارورڈ ہو اور ہم آسمانوں پہ گھوم رہے ہوں، تب بھی اسلوب یہی ہے کہ بغیر چمچہ گیری کی، اٹھائی گیری کے علم آتا نہیں ہے۔ تو جو بات یہاں بتانی ہے وہ یہ کہ شریعت مطہرہ نے چمچہ گیری کو، اٹھائی گیری کو حرام کہا ہے، حرام، اس لیے کہ اس سے آدمی دنیا بناتا ہے۔ اور شریعت کہتی ہے، آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دین کے لیے چمچہ گیری، اٹھائی گیری واجب ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ لفظ اچھا نہیں ہے لیکن اس کا صحیح استعمال وہ ہو یا نہ، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن شریعت حکم دیتی ہے کہ اگر تمہیں اپنا دین مضبوط کرنا ہے تو کسی کی جوتیاں سیدھی کرنی ہوں گی، چمچہ گیری کرنی ہوگی، یہ سارے کام کرنے ہوں گے، بغیر اس کے سینے سے سینے میں علم منتقل ہوتا نہیں ہے، سینے سے سینے میں علم منتقل ہوتا ہے۔ تو یہ انہی آیات میں سے ہے کہ لفظی ترجمے سے، صرف تفاسیر سے نہ، جب تک کوئی آدمی کسی بڑے سے آپ کی مہربانی بتا دیجئے سمجھ میں نہیں آ رہی آیت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بھئی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کی؟ ہاں بھائی، آپ حضرات کی بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ بھائی آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی بھائی؟ ہاں نہیں آئی؟ یہ نمائندگی کر رہے ہیں یا سب کی طرف سے؟ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جواب سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ ہاں آپ سب ہمارے لیے معزز، مکرم اور محترم ہیں، ابھی تو ہم نے جواب بتایا نہیں، کیسے سمجھ میں آ گیا؟ ابھی تو جواب تک پہنچا ہی نہیں ہے۔
ابھی تو میں جواب بتایا نہیں. تو ہم بے ادبی شمار کرتے ہیں. ہم نہیں پوچھیں گے ان سے جنہوں نے کہا سمجھ میں آ گیا. ہم نہیں پوچھیں گے. جب ہمیں بتایا نہیں تو کیا سمجھ میں آ گیا. تو وہ آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کے اندر طاقت رکھی ہے, جب چاہیں گے عبادت کر لیں گے. ہم نے گناہ کی بھی طاقت رکھی ہے, نیکی کی بھی طاقت رکھی ہے. ہندو کے اندر بھی رکھی ہے, سکھ کے اندر بھی رکھی ہے, قادیانی کے اندر بھی رکھی ہے, یہودی کے اندر بھی رکھی ہے, ہر کافر کے اندر رکھی ہے, ہر مسلمان کے اندر رکھی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے ان کے اندر ایک طاقت رکھ دی ہے, اگر وہ انسان بننا چاہے تو جب چاہے انسان بن سکتے ہیں, اور جب چاہے مسلمان خراب ہو سکتا ہے. اس لیے حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ ہم نے عرض کی, اللہ کرے پھر سمجھ میں آ جائے. حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان ہمیشہ خطرے میں ہے اور غیر مسلم ہمیشہ نفع میں. تو لوگ کہتے ہیں حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. فرمایا مسلمان پہنچ گیا پیک پر, ایمان لے آیا, اب اس کے بعد وہ نبی نہیں بنے گا, اب وہ گرے گا. اگر وہاں جا کے اس نے انسان نہیں بنا تو وہ گرے گا. اور غیر مسلم ابھی یہاں اس کے پاس چڑھنے ترقی کرنے کے بے شمار اسباب موجود ہیں. تو یہ پتہ نہیں کس وقت مومن بن جائے, اور جو پیک پر پہنچا وہ مومن ہے, وہ پتہ نہیں کب خراب ہو جائے. اس لیے مسلمان ہمیشہ خطرے میں ہے. اسے احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا بول نکل جائے, کوئی ایسی بات نکل جائے. علمان والحفیظ صرف ایک بات بتانا چاہتے ہیں, یہ جتنے مسائل ہو جاتے ہیں طلاق سے متعلق وہ ایسے ہی تو ہوتے ہیں. پتہ نہیں کس پر اللہ کی کیا پکڑ آ جاتی ہے, غصے میں کوئی بات کہہ دی, کوئی ایسی بات کہہ دی, اپنے طور سے خیال کیا کہ نہیں طلاق نہیں ہوئی, لیکن ہو گئی طلاق. تو یہ حالات, واقعات, مسائل اسی طرح خراب ہوتے ہیں نا. ایک صاحب کو اللہ نے بہت مال, بہت وجاہت, اور ابھی نئی شادی ہوئی, نئی شادی ہوئی, اور شادی بھی علمان والحفیظ, اللہ جس کے ساتھ جیسے معاملہ کرے, بے شمار رشتے, بے شمار چیزیں. تو بس جس کے نصیب کا جو تھا, جو مرد اور جو عورت, جو بچہ اور بچی, اللہ نے دونوں کو ملا دیا. اس کے دوستوں نے اسے اتنا برانگیختہ کیا, کیا ہوا, تو وہ قسم کھا بیٹھا خوشی میں کہ اللہ نے میرے حصے میں, میری جہاں شادی نکاح ہو گیا, اسباب بھی, دونوں طرف سے حسن بھی, طاقت بھی, قوت بھی, خاندانی وجاہت بھی, سب کچھ موجود. تو اس کے دوستوں نے اسے اتنا زیادہ ہیجان میں مبتلا کیا کہ بھئی کہیں کوئی کام خراب ہو جائے. تو وہ قسم کھا بیٹھا. آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے, آدمی اپنے دوست کے مذہب, دوست اچھے ہوتے ہیں تو صحیح رخ پہ لگا دیتے, دوست اچھے نہیں ہوتے تو کام خراب کر دیتے. کیا ہوا, کیا اسباب ہوئے, کیا بات بنی, اس نے قسم کھا لی, اور قسم کھائی کہ میں ایسی نیکی اگر نہ کر سکوں جو صرف پوری دنیا میں ہی کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے. اور بھئی ایسی نیکی کون کر سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی ابھی اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جہاں دن ہے یا صبح ہے تو لوگوں کا روزہ ہوگا, ہم ایسے حصے میں جہاں رات ہے روزہ نہیں ہے. تو ایسا ممکن نہیں کہ آج کے دن میں کوئی تہجد پڑھے تو دنیا میں کوئی تہجد نہ پڑھ رہا ہو, کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو کوئی قرآن نہ, پتا میں کیا پتا کون کس غار میں, پہاڑ میں, کون کوئی, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. ابھی نئی شادی ہوئی اور پریشانی شروع ہو گئی, دوستوں نے پتہ نہیں کس رخ پہ ڈال دیا اسے, وہ بھی قسم کھا بیٹھا. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ بھئی کیا کرنا ہے, وہ کچھ بچت ہو سکتی ہے؟ کہ بھئی چھوڑا کیا بچنے کے لیے, ایسی قسم کہ بھئی میں اکیلا نیکی کروں. کوئی آدمی بھی ایسی نیکی کیسے کر سکتا ہے کہ بھئی میں اکیلا ہی نیکی کر رہا ہوں؟ ویسے کیا خیال ہے, ہو سکتا ہے؟ چانس لینے میں کیا حرج ہے؟ سمجھ میں تو نہیں آ رہی بات, لیکن آدھے لوگ ہاں اور آدھے لوگ نہ کہیں.
ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی اگر آپ حضرات کا ذہن اگر اس وقت تھکاوٹ بھی نہ ہو اور ذہن فریش ہو اور اللہ کے فضل سے کام بھی کر رہا ہو تو ایسی صورت میں آدمی کا ذہن حج کی طرف جاتا ہے. لیکن حج بھی تو جب ہی کرے گا جب حج کا موسم اور موقع ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ محرم میں حج شروع کر دے گا کہ اکیلا حج کروں گا. تو حج بھی تو جب ہی کرے گا جب لاکھوں لوگ اور حج کریں گے. اور کوئی ایسا کام ہے نہیں. حج، زکوٰۃ، نماز، دعا، جتنے کام بھی ہیں وہ سب کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا اس وقت. تو ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہاں بھائی، ہاں اس دفعہ کوئی حقیقت ہوگی ہے. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دین بند راستوں کا نام نہیں ہے، دین کھلے راستوں کا نام. شریعت مطہرہ راستے دیتی ہے، اللہ اور رسول راستے دیتے ہیں. ہو سکتا ہے فرمایا، لیکن تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. وہ تھوڑی سی محنت ہی ہوئی، حرم میں اس جوان کو لے آئے اور باقی لوگوں سے کہا ہاتھ جوڑ کر کہ اس کا مسئلہ ہے، مدد کر سکتے ہو، تھوڑی سی مدد کر سکتے ہو. تو لوگ پریشان کہ حرم میں ایک آدمی آپ کو کیا مدد کرنی ہے، پیسے دینا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ ریال دینے سے. اس نے کہا تھوڑی دیر کے لیے تم رک جاؤ، یہ اکیلا طواف کر لے. تھوڑی دیر کے لیے تم رک جاؤ. اس وقت کوئی اور اگر یہاں طواف نہیں ہو پھر دنیا میں کہیں طواف نہیں ہو رہا ہوگا. اس اکیلے کو طواف کر لینے دو. اگر یہ اکیلا طواف کر لے گا تو 1 سے 2 ہو جائیں گے، ورنہ ساری زندگی میں اکیلا ہو جائے گا. تو آپ کی مہربانی، اس کی حال پہ رحم کھاؤ. تو لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی. تو اس وقت میں ایک طواف کرنے کے لیے لوگ رک گئے. اس نے اکیلے طواف کیا، کہا میں نے ایسی نیکی کی کہ اس وقت دنیا میں کوئی اس نیکی کے میں میرے ساتھ شریک نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ کا نظام ہے کہ اللہ عبادت کی طاقت، قوت، صلاحیت اللہ نے دی ہے. چاہے تو انسان بن جائے اور چاہے تو جیسی مرضی چاہے زندگی گزارے. آج کے ایک سپارے سے متعلق دوسرا مضمون، اللہ نے فرمانبرداری کا حکم دیا پھر بھی نافرمانیاں رہتی ہیں. تو نافرمانوں سے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے ان سے پہلے بہت سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اردو ترجمے میں برباد کرنے کے معنی ہے. ان سے پہلے بہت سارے لوگوں کو برباد کیا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کیا، لکھا ہوا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ ہر چیز کو. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ ہر ایک چیز ہمارے پاس محفوظ ہے، لکھی ہوئی ہے. چھوٹا بڑا عمل، چھوٹا بڑا گناہ ہم نے پہلے برباد کیا. تو قرآن کہتا ہے یہ گناہ نافرمانی ایسی چیز ہے کہ جس کی انتہا سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے. گناہ و نافرمانی ایک ایسی چیز ہے جب آدمی گناہ نافرمانی کے رخ پہ چل پڑتا ہے تو اس کا اینڈ اور انتہا سوائے بربادی کے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ پھر بھی انہوں نے کبھی سوچا نہیں کہ پہلے والے کیوں برباد ہوئے. تو کہا پہلے والوں کی بربادی کو سوچو، وہ بھی نافرمانی کر کے برباد ہوئے. تو جو بھی نافرمانی کو اختیار کرے گا انتہا اس کی یہ ہے کہ وہ علم سے، عمل سے، قوت سے، صلاحیت سے، چیزوں سے، نعمتوں سے ساری چیزوں کو برباد کر دے گا. تیسرا اور آخری مضمون وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. جب کچھ تھوڑا سا احساس ہونے لگا انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے، احساس ہونے لگا کہ بیچارے اتنی محنت کرتے ہیں، جان مارتے ہیں یہ نبی. یہی بات آپ علیہ السلام نے کی کہ بھئی دیکھو اللہ خبر لے گا. تو پھر کچھ لوگوں کی زبانوں پر یہ بات آ گئی. وَكَانُوا يَقُولُونَ ایک سوال کرنے لگے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. اچھا یہ بتائیے، چلیں ہم ایک سوال کرتے ہیں آپ سے. انبیاء علیہ السلام سے لوگ سوال کریں، آپ علیہ السلام سے بھی سوال ہوا. اچھا ہم ایک سوال کرتے ہیں، اگر ہمیں جس کا جواب مل گیا تو پھر ہم سوچیں گے آپ کی بات مانے نہیں مانے. أَإِذَا مِتْنَا جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا مٹی میں مٹی ہو گئے، وَعِظَامًا اور ہڈیاں ہماری مٹی میں مٹی ہو گئی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ پھر کوئی اٹھا سکتا ہے ہمیں؟ پھر کوئی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اور ہم ہی نہیں
ہم سے پہلے والے بھی کوئی سالوں پہلے، صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے چلے گئے، اب آباؤنا الاولون، اور پہلے والے چلے. ہمیں تو سمجھ میں آتا ہم تازے تازے ابھی مرے اور ابھی مٹی ہو گئے، پھر ہمیں شاید کوئی زندہ کر دے، لیکن پہلے والوں کو تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیے، وہی کا سہارا اتنا مضبوط سہارا ہے. قل ان الاولین والآخرین، ارے تم کیا، تمہارے اگلے پیچھے کے لمجمعون، اللہ سب کو الی میقات یوم معلوم، سب کو ایک ہی وقت میں کھڑا کر دے گا. 1000 سال پہلے مرا ہوا ہے، وہ گیا کہاں کہ اللہ کو معلوم ہے کہاں ہے. بھی 1,00,000 سال پہلے مرا ہوا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہاں ہے. 1 دن پہلے کا مرا ہوا ہے، ابھی مرا ہے، ان سب کو اللہ یکساں کر کے لمجمعون، تمہارے بڑے، تمہارے چھوٹے، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے جوان، تمہارے حسین، تمہارے ہر صنف کا، ہر حال کا آدمی، ہر زمانے کا آدمی، لمجمعون الی میقات یوم معلوم. تو یہ